نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللالی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ عفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورۃ المجادلہ مجادلہ کی آیات ہیں، پہلے رکوع کی آیت ہے اس سورہ کے۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے ایک عورت کا، اس عورت کے شوہر نے اس کو یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا تھا، یا عربوں کہتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے۔ تو یہ کہنے سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی۔ یہی رسم چل رہی تھی۔ مدینے کا واقعہ ہے، ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے تب یہ واقعہ ہے۔ وہ عورت نبی علیہ السلام سے بحث کر رہی تھی، جدال کر رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تھا، اور ماں کی طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی۔ وہ عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے ایسا ایسا کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں لے کے جاؤں؟ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تجھے طلاق ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائیں گے؟ وہ تکرار کر رہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نبی ہے، اس کے سامنے ایک عورت اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے، تو وہ کیا منظر ہوگا؟ اور اب دیکھیں اس واقعے کو سوچیں ذہن کے اندر کہ کیا واقعہ ہے یہ کہ وہ بحث کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر کے بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی، قول التی تجادلک، اس عورت کی سن لی جو تجھ سے لڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ یعنی تشتکی شکوہ کہتے ہیں شکایت کو، وہ اللہ کے آگے شکوہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، کہاں لے کے جاؤں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یسمع، اور اللہ نے سن لی،
تحاورکما، تم دونوں کی تکرار، یعنی نبی کی اور اس عورت کی تکرار اللہ کہتا ہے اللہ نے سن لی. ان اللہ سمیع بصیر، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو دیکھیں یہ صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سمیع بصیر. ایک روایت آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے حجرے کا، میرے کمرے کا، میں بھی اسی کمرے میں موجود تھی، اور ایک کونے میں وہ عورت اللہ کے نبی سے شکوہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی. وہ کہتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میں اس کمرے میں موجود، میں نہیں سن پائی کہ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر سن لیا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد عرش پہ سن لی، اور میں وہی موجود تھی، میں نہ سن پائی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، ہر جگہ سے سننے والا ہے. دیکھیں دور جاہلیت کے اندر اسلام آیا تو بہت سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج ختم کیے. یعنی 13 سال مکے میں شراب حرام نہیں تھی، شراب کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن حرام نہیں تھی. 13 سال مکے میں، بلکہ 13 سال کیا، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ ہجرت سے تقریباً دو سال پہلے فرض ہوئی ہے. یعنی مکے کے اندر باقاعدہ نماز بھی فرض نہیں تھی. زکوٰۃ کا تصور تھا لیکن زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی. سود کی حرمت، ربا، سود کی حرمت مدینے میں نازل ہوئی. تو آپ دیکھیں یہ سارے احکامات مدینے میں نازل ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر شراب کی حرمت مکے میں نازل ہوتی، سود کی حرمت مکے میں نازل ہوتی، تو لوگ اس زمانے میں اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے آنے کے بعد ان چیزوں کو حرام کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہو گئی، قیامت تک کے لیے حرام ہے. اب کوئی حالات یا واقعات اس کو حلال نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات بھی مدینے میں نازل کیے، مکے میں نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لوگ اس پر عمل نہیں کر پاتے مکے کے اندر، اس لیے مدینے میں اللہ نے نازل کیے یہ احکامات. تو کتنے احکامات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اہل مکہ جو ہیں وہ مشرک ہیں، لیکن ان کی بہت ساری باتیں اسلام کے اندر رائج ہیں، اور ایسے رائج ہیں کہ نبی کے دور سے کے اس زمانے سے لے کے آج تک ان کے اوپر عمل جاری ہے. مثال کے طور پر عقیقہ کرنا، یہ مکے کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی عقیقہ کیا کرتے تھے. ختنے کرنا، مکہ کے مشرکین بھی ختنے کرتے تھے. اسی طرح مکے کے مشرک جانتے تھے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، انفاق کسے کہتے ہیں، کیا کرتے تھے. مکے کے مشرکین مسجد حرام میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے.
حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول میں نے دور جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانی تھی، کیا میں اس کو پورا کر لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں پورا کرو۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اخی یا اخیہ لا تنسانا فی دعائک، کہ میرا بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو دیکھیں دور جاہلیت میں بھی اعتکاف ہوتا تھا، اعتکاف کی نظر کب مانی تھی؟ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ اسی طرح مکے کے لوگ دور جاہلیت میں مشرکین نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا اور اس قدر شدید گرمی لگتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں مشرکین دور جاہلیت میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان کے یہاں نکاح کا بھی قانون تھا، نکاح بھی ہوتا تھا۔ نکاح میں بنیادی چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول اور گواہ۔ نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح دور جاہلیت میں ہوئے تھے نا، 2 صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے تھے، لیکن نکاح مانا گیا۔ نبی علیہ السلام کی جو سب سے بڑی بیٹی ہے زینب، ان کا نکاح علی بن عاص سے ہوا تھا۔ وہ ایمان نہیں لایا لیکن آخر میں ایمان لے آیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینے آ گئی، آخر دنوں میں کہتے ہیں وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں رائج ہیں وہ مشرکین مکہ میں بھی رائج تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صرف اسلام کی خصوصیات نہیں ہیں، اسلام میں اس پر زور دیا گیا، فرض کیا گیا اور یہ خاص انداز سے ادا کی جاتی ہے۔ مکے کے مشرکین کی نماز تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا بھی تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آدھ وقت، نہیں، ان کے ہاں ظہر کی نماز کا تصور بھی تھا، دوسری نمازوں کا بھی تھا۔ اسی طرح مکے کے مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہیں مشرک۔ اچھا، ان کا قبلہ بھی وہی بیت اللہ جو ہے، مکہ کے مشرکین کا بھی قبلہ تھا، ہمارا بھی قبلہ تھا۔ نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینے آئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیتیں نازل کی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ دیکھیں اتنی ساری معاملات کے باوجود وہ مشرک ہی مانے گئے، انہیں مشرک ہی کہا گیا۔ ان کے عقائد بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں جو واقعہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ عورت نبی علیہ السلام سے تکرار کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، مجادلہ ہو رہا ہے، جدال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تجھے طلاق ہو گئی، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کیسے طلاق ہو گئی؟ میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں طلاق ہو گئی، وہ کہتی ہے کیسے ہو گئی طلاق؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اللہ نے اس عورت کی سن لی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، پھر زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارا جھگڑا سنا، تمہاری بحث و تکرار سن لی، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ پھر اللہ نے آیتیں نازل کی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم لوگوں میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو، عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے وطن سے یہ پیدا ہوئے، جن سے انہوں نے جنم لیا۔ بے شک وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، بے شک یہ ایک منکر بات ہے، من القول زور، اور جھوٹی اور نامعقول بات کہتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، ماں کہہ دیں، ثم يعودون لما قالوا، اور پھر اپنے قول سے رجوع کرے، پلٹ آئیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کے لیے لازم ہے کہ انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کر دیں۔ فرمایا ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، خبر رکھتا ہے۔ آگے فرمایا اور جنہیں غلام نہ ملے آزاد کرنے کے لیے تو وہ اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے احکامات میں آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو، پہلے کہا ایک غلام آزاد کریں، نہیں کر سکتے، پھر آیتیں نازل کی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے، اللہ نے اور آسانی کر دی، فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر انہیں چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بند کر دینا، یہ پنکھا بند کر دینا۔ آگے فرمایا جی، تو آپ دیکھیں اس واقعے کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جیسا میں نے بیان کیا، جس کمرے میں، جس جگہ وہ عورت نبی علیہ السلام سے تکرار کر رہی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ وہی کمرے میں بیٹھی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں سن پائی کہ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی، لیکن اللہ نے عرش پہ اس کی سن لی۔ تو دیکھیں یہ وہ خاتون تھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ کہیں سے گزر رہی تھی۔ عمر جو تھا وہ سواری پہ تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ جب گزری
تو عمر جو ہے اپنی سواری سے اتر کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اے عمر تو اس بڑھیا کے لیے سواری سے اتر کے اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا. عمر کہتا ہے میں اس کا احترام کیوں نہ کروں کہ جس کی فریاد اللہ نے عرش پہ سن لی اور اس کے لیے آیتیں نازل کر دی، تو میں اس کا احترام نہیں کروں. تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا کس قدر ان کے اندر جذبہ تھا، کس قدر اس کی اہمیت تھی، اس کا اندازہ لگائے. ایک بڑھیا عورت ہے، کہیں سے گزر رہی، کون اس کو اہمیت دیتا ہے؟ لیکن عمر کہتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے تو اللہ نے قرآن نازل کیا. یہ عورت یہ کیا شے ہوگی جس کی اللہ نے فریاد آسمان کو سنی، عرش کے اوپر سنی، تو میں اس کا احترام کیوں نہ کروں. آگے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا کبیتو کما کبیت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و رسوا کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و رسوا ہوئے. اور ہم نے صاف و صریح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور وہ دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کب اٹھائے گا؟ ایک ساتھ جمیعا، سب کو اٹھائے گا، سب زندہ ہوں گے مرے ہوئے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مر جاتے ہیں، ہمارا یہ وجود مٹی میں چلا جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری جان چھوٹ گئی. نہیں، ہماری ارواح، ہماری روحیں عالم بالا میں چلی جاتی ہے. پھر وہاں ہمارے سامنے ایک اور زندگی کا سامنا ہوتا ہے. دیکھیں اس جذب انسری کی جو زندگی تھی وہ تو ختم ہو گئی، روح نکل گئی. لیکن روح جو ہے وہ مردہ نہیں ہوئی، اس کے اندر زندگی ہے. اور روح جو ہے دنیا سے جانے کے بعد کلام بھی کرتی ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. روح جو ہے کلام کرتی ہے، جسم تو دنیا میں ہے. روح یہاں سے نکلنے کے بعد پھر اللہ سے کلام کرتی ہے، رب ارجعون، مجھے لوٹا دے. روح کلام کرتی ہے. قرآن کہتا ہے صاحب یاسین جسے قتل کر دیا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا جا جنت میں داخل ہو جائے. اب دیکھیں اس کی روح جنت میں گئی، جسم یہی ہے. کیا کہتا ہے؟ اس کی روح بولتی ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. دیکھیں اس کی روح بول رہی ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان لے کس وجہ سے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، مغفرت کر دی اور عزت والوں میں شامل کر دیا. معلوم ہوا جنت میں اور بھی عزت والے اس سے پہلے موجود ہیں، جنت میں اور بھی اس سے پہلے موجود ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہو گیا. دیکھیں کتنے واقعات آتے ہیں جو ہم سے چھپائے گئے، پوشیدہ رکھے گئے. ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتی ہیں، عبداللہ بن عباس ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اے ام المومنین تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تو ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو اس دنیا میں سچے تھے. رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہے، تو اپنے باپ ابو بکر کے پاس جا رہی ہے. اللہ کے رسول اور ابو بکر ان کے جسم تو دنیا میں دفن ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حجرے میں رہتی ہیں جہاں قبریں ہیں، وہاں ملاقات نہیں ہو رہی ہے.
کیا کہتے ہیں کہ اے ام المومنین تم کیوں پریشان ہو، تم ان کے پاس جا رہی ہو، اپنے اللہ کے نبی کے پاس جا رہی ہو، اپنے باپ ابو بکر کے پاس جا رہی ہو، یہ کہاں کا معاملہ ہے بھائی؟ کیا قبروں کا معاملہ ہے؟ قبروں کے اندر کون گھس کے ملاقات کرتا ہے؟ یہ جنت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں کتنی حدیثیں آتی ہیں، لیکن ان کو چھپایا گیا لوگوں سے۔ ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ بخاری کی روایت ہے، اور کتنی روایتیں ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس عذاب قبر سے متعلق جتنی روایتیں آتی ہیں ساری روایتیں جمع کر لیں، صحیح بھی، غلط بھی، ضعیف بھی، موضوع بھی، ساری روایتیں جمع کر لیں، اور ان روایتوں میں قبر کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ ان قبروں پر 6 فٹ کی قبروں پر فٹ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ قبریں ہی نہیں ہیں، یہ 6 فٹ کی قبریں۔ جن قبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 70 خوفناک اژدہے قبر کے اندر ہوتے ہیں جو اس کو بھگوڑتے ہیں۔ اس 6 فٹ کی قبر میں 70 اژدہے کہاں سے آئیں گے؟ آج تک کوئی اجداد دریافت نہیں ہوا۔ بھائی چلو مسلمان نہ صحیح، یہ جو گورا قبرستان ہے وہاں تو اژدہے نظر آنے چاہیے نا، ایک بھی اژدہا نظر نہیں آیا۔ بھائی گورا قبرستان وہاں تو گرمی ہونی چاہیے نا، ساری قبریں جہنمی ہیں تو وہاں کوئی آگ نہیں ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، نارمل موسم ہے، جیسا باہر ہے ویسے اندر۔ تو وہ جو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے عذاب قبر کے حوالے سے، ساری روایتیں جمع کر لیں اور اس 6 فٹ کی قبر کے اوپر ان کو فٹ کریں، نہیں آئیں گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کی قبر طول و عرض میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہیں۔ جب ایک قبر 6 فٹ کی 70 گز کشادہ ہوگی تو کتنی بڑی ہو جائے گی؟ ایسی کوئی قبر دنیا میں نہیں ہے جو 70 گز چوڑی اور لمبی ہو۔ یعنی جن قبروں میں اللہ کے نبی عذاب و ثواب بتا رہے ہیں وہ قبریں یہاں کی ہے ہی نہیں، آتی نہیں، فٹ نہیں آتی۔ سائز ناپ کے دیکھ لیں، ممکن ہے آدم علیہ السلام کی قبر 60 گز کی ہو، یہ ہو سکتا ہے ان کا قد اتنا لمبا تھا، لیکن اب جنت البقیع چلے جائیں، کہتے ہیں مومن کی قبریں روشن ہوتی ہیں، ایک قبر روشن دکھا دیں۔ بھائی بقیع کے قبرستان میں تو صحابہ دفن ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کی قبر جنت کی نعمتوں سے بھر دی جاتی ہے، پوری قبر قیامت تک کے لیے اتنا میوہ اتنا مال بھر دیا جاتا ہے۔ لیکن جابر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کو کسی اور کی لاش کے ساتھ، یعنی 2 لاشیں ایک قبر میں دفن کر دی گئی تھیں۔ تقریباً 15-16 سال کے بعد انہیں خیال آیا کہ میرے والد کی لاش کسی اور کے ساتھ دفن ہے، اس کو الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے قبر کو کھودا، نہ وہاں جنتی دروازہ تھا، نہ جنتی نعمت تھی، نہ نعمتیں تھی، نہ وہاں روشنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا یہ جو حدیثوں میں آ رہا ہے عذاب عذاب قبر روشن ہو جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، وہ یہاں کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور کا معاملہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے مجازاً اس کو بیان کیا ہے۔ مجاز سمجھتے ہیں نا، وہ کسی بھی چیز کے ایک معنی حقیقی ہوتے ہیں، ایک مجازی ہوتے ہیں، تو یہ مجازاً۔ اب مجاز کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کا نام علی ہے لیکن ان کو کہتے ہیں شیر خدا، اللہ کا شیر۔ اب شیر کہنا جو ہے یہ مجاز ہے، حقیقی نہیں ہے۔ بھائی علی رضی اللہ عنہ حقیقی شیر تو نہیں تھے نا، حقیقی شیر تو جنگل کا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ تو یہ جو قبروں کو، یہ جو ان قبروں کا اشارہ ہے یہ مجاز ہے۔ وہ قبریں جہاں عذاب و راحت کا دور گزرتا ہے وہ معاملہ برزخ کا ہے، عالم بالا کا ہے، اس دنیا کا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات اور آسان سی بات ہے آپ کے سامنے ہم نے۔ دیکھیں یہ باتیں ممبر محراب سے بیان نہیں کی جاتی ہیں، آپ کو تو یہ بتایا گیا یہی قبریں ہیں، انہی کو پوجو۔
یہی مردہ زندہ ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ تو ختم ہے، یہ تو قبریں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 بج گئے تو ہم یہ ختم کرتے ہیں ٹائم کے حساب سے۔ اقول قولی استغفر اللہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ آنے والے اتوار کا پروگرام انشاءاللہ ملت ٹاؤن میں ہوگا۔ اصل میں یہ جو اتوار گزرا ہے اس میں ہونا چاہیے تھا روٹین کے مطابق، لیکن اس میں نہیں ہوا، اب آنے والے اتوار کو ہوگا۔ اس کے بعد آئندہ مہینے سے اپنی روٹین پہ آ جائے گا۔ تو آنے والے اتوار کو ملت ٹاؤن میں شرکت کریں۔